الرحمن الرحیم المراد بالحکم، حکم کی تعریف اور تقسیمات۔ حکم لغت میں حکم یحکمو کا مصدر ہے اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منع کرنا۔ ابن فارس رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحاء والکاف والمیم اصل واحد۔ ہا، کاف اور میم یہ ایک روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کسی کو منع کرنا۔ جریر شاعر کہتے ہیں ابنی حنیفۃ احکموا سفہاءکم انی اخاف علیکم ان اغضب، کہ اے بنی حنیفہ اپنے سفہاء کو روکو، یعنی ان کو منع کر دو، انی اخاف علیکم ان اغضب، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ غصہ کرو لوگوں کے اوپر۔ تو یہاں پر احکموا کا مطلب جب باب افعال سے آ جائے، احکموا کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ ومنہ سمی القضاء حکما، اسی وجہ سے قضاء کو بھی حکم کہا جاتا ہے کیونکہ قاضی لوگوں کو جرم سے روکتا ہے۔ وفی الاصطلاح، اور حکم کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی فعل کسی شخص کے لیے ثابت کرنا یا اس شخص سے اس فعل کی نفی کرنا۔ جیسے مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم، کہ زید کھڑا ہے، یہاں پر آپ قیام زید کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ یا آپ کہتے ہیں عمر لیس بقائم، کہ عمر کھڑا نہیں ہے، یہاں پر آپ قیام کی نفی کرتے ہیں عمر سے۔ تو حکم میں یا اثبات ہوتا ہے اور یا نفی ہوتا ہے۔ تو جملہ یا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، پوزیٹیو نیگیٹیو جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر حکم کی تین اقسام ہے، حکم عقلی، حکم حسی اور حکم شرعی، کیونکہ جس چیز کی طرف آپ کوئی اور چیز کی نسبت کرتے ہیں یا تو وہ نسبت عقل کے ذریعے کریں گے یا حس کے ذریعے کریں گے یا شریعت کے ذریعے کریں گے۔ تو اگر عقل کے ذریعے کرتے ہیں، عقل کے ذریعے کوئی حکم ثابت کرتے ہیں اس کو حکم عقلی کہا جاتا ہے، اگر حس کے ذریعے کرتے ہیں تو اس کو حکم حسی کہا جاتا ہے، اور اگر شریعت کے ذریعے کرتے ہیں تو اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل، حکم عقلی وہ ہے جس میں نسبت عقل کے ذریعے مستفاد ہو۔ نسبت اصل میں مبتدا اور خبر کے درمیان جو حکم ثابت ہوتا ہے اور حاصل ہوتا ہے اس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ جیسے زید اور قائم کے درمیان قیام ایک نسبت ہے۔ تو اگر عقل کے ذریعے یہ ہو، جیسے ہے الکل اکبر من الجز، کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ کل یہ جز سے بڑا ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ عقل نے کیا ہے۔ اور اسی طرح الواحد لیس نصف الاربعہ، کہ ایک چار کا آدھا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ عقل نے کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے الحکم الحسی، حکم حسی میں نسبت حس کے ذریعے مستفاد ہوتا ہے، یعنی جو آپ حکم لگا رہی ہے اس کو نسبت کہا جاتا ہے مبتدا کی طرف جس فعل کی نسبت آپ کرتے ہیں۔ جیسے الشمس مشرقۃ، کہ سورج مشرق ہے، والنار لیست مظلمہ، اور آگ اندھیرے والے نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلے جملے میں اثبات ہے اور دوسرے میں نفی ہے۔ تو یہ حس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سورج مشرق ہوتے ہیں اور نار مظلم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حکم شرعی، حکم شرعی میں نسبت ہم شریعت کے راستے سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اور مستفاد ہوتا ہے، اور یہاں پر اصول فقہ کے علماء کا مراد حکم شرعی ہے۔ وہ لوگ حکم عقلی کے بارے میں اور اسی طرح حکم لغوی کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، حکم حسی کے بارے میں، ان کا مطلب ادھر ہوتا ہے حکم شرعی۔ مثال کے طور پر الحج واجب، یہاں پر حج مبتدا ہے، واجب خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ وجوب کی نسبت اور اسناد ہم نے حج کی طرف کی ہے، تو اس نسبت پر دلالت شریعت کر رہا ہے، کیونکہ حج کے وجوب کا پتہ شریعت سے ہمیں چلا ہے، تو یہاں پر اس کو ہم حکم شرعی کہیں گے۔ اور اسی طرح الربا لیس مباحا، یہ نفی کی مثال ہے کہ سود مباح نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو نفی ہے اباحت کی، یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد وہ بیان کرے گا حقیقت الحکم الشرعی، حکم شرعی کی جو تعریف ہے۔ حکم شرعی کی تعریف یہ ہے خطاب الشارع المتعلق بافعال المکلفین، شارع کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو، اقتضاء کے ذریعے یا تخییر کے ذریعے یا وضع کے ذریعے۔ تو یہ حکم شرعی سے مراد وہ آیات، وہ حدیث جو مکلفین یعنی لوگوں کے افعال کے متعلق جو نصوص ہے اسی کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ وہ نصوص تو یا اقتضاء کے اوپر مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، اس کو اقتضاء کہا جاتا ہے، یا تخییر کے اوپر، یعنی اس نص میں یہ بات وارد ہے کہ اس کام میں آپ مخیر ہے،
مختار ہے، آپ کو اختیار ہے کہ کرو یا نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب الوضع، وضع سے مراد یہ ہے کہ شارع کسی چیز کو دوسرے حکم کے لیے علامت بنائے یا سبب بنائے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے خطاب کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ حکم شرعی کی تعریف میں سب سے پہلا لفظ خطاب ہے کہ خطاب الشارع۔ تو خطاب سے مراد ہوتا ہے امر، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے اس کو بھی خطاب کہا جاتا ہے، نہی کو بھی خطاب کہا جاتا ہے، خبر کو یا اسباب اور شروط، جیسے دخول الوقت یہ وجوب الصلاۃ کے لیے سبب ہے اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے۔ اور خطاب پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی شامل ہے، اس کو بھی خطاب کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظاً اور معناً یہ دونوں طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منقول ہے، یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح پیغمبر کا جو کلام ہے خطاب اس پر بولا جاتا ہے، اور اسی طرح جو باقی اجماع وغیرہ ہے اس کو بھی ہم خطاب و شارع کہہ سکتے ہیں، قیاس کو بھی ہم خطاب و شارع کہہ سکتے ہیں، لأنها عائدۃ للوحی، کیونکہ تمام یہ وحی کی طرف راجع ہے، اجماع قیاس وغیرہ جو باقی دلائل ہے۔ اچھا، جو اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ المتعلق بافعال المکلفین، کہ خطاب شرعی جو افعال المکلفین کے متعلق ہوتا ہے اسی کو ہم حکم شرعی کہتے ہیں، تو لہذا جو آیات اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے اس کو ہم حکم شرعی نہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یہ آیات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، اور اسی طرح جو آیات اللہ کی صفات کے بارے میں ہے اس کو بھی ہم حکم شرعی نہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم صفات ہے، تو اس کو بھی ہم حکم شرعی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے فعل کے بارے میں جو آیات ہے، جیسے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور تخلیق اللہ کا فعل ہے، تو اس کو بھی ہم حکم شرعی۔ اسی طرح جو آیات مکلف کے ذات کے متعلق ہے اور اس کے فعل کے متعلق نہیں ہے اس کو بھی ہم حکم شرعی نہیں کہہ سکتے، جیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ، یہ حکم شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح جو جمادات کے متعلق آیات یا احادیث ہے، جیسے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑ کو روانہ کریں گے۔ پھر اقتضاء سے کیا مراد ہے؟ اقتضاء کا مطلب ہے طلب کرنا، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز یا کسی فعل کا کرنا طلب کرتا ہے یا اس کا چھوڑنا طلب کرتا ہے، تو اس کے نیچے پھر 4 چیزیں آتی ہے، واجب، مستحب، حرام اور مکروہ، کیونکہ واجب میں بھی اللہ تعالیٰ فعل طلب کرتے ہیں کہ کرو، اور مستحب میں بھی فعل طلب کرتا ہے کہ کرو، اور تحریم میں ترک طلب کرتے ہیں کہ نہ کرو، کراہت میں بھی ترک طلب کرتے ہیں کہ نہ کر دو۔ صرف فرق یہ ہے کہ واجب میں جزمن طلب ہوتا ہے کہ یہ کرو ورنہ گنہگار ہے، اور مستحب میں یہ ہے کہ صرف تاکید ہے، جزمن نہیں ہے، یعنی الزام اس میں نہیں ہے کہ یہ چیز فرض ہے، اگر نہ کیا تو آپ گنہگار ہے، اور تحریم میں ترک جازم ہوتے کہ ضرور اس کو چھوڑو، اگر نہیں چھوڑتے تو گنہگار ہے آپ، اور مکروہ میں ترک غیر جازم ہوتا ہے، مکروہ میں جیسے فجر کے بعد سونا ہے۔ اس کے بعد ہے تخییر، یعنی شریعت اختیار دیتا ہے کہ کرو یا نہ کرو، اور اس کے نیچے مباح آتا ہے۔ وضع سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کو سبب بناتا ہے حکم کے لیے یا شرط بناتا ہے، جیسے وضو کو شرط بنائے ہے وجوب الصلاۃ کے لیے، اور اسی طرح مانع جیسے حیض کو مانع بنائے ہے، یا وصف الشیء بالصحت یا بالفساد، صحت اور فساد بھی احکام وضعیہ کے نیچے مندرج ہے، اس میں داخل ہے۔ تو یعنی کوئی عمل تو یا صحیح ہوگا یا فاسد ہوگا، اگر فاسد ہے تو احکام اس کے اوپر مرتب نہیں ہو سکتے، اور اگر صحیح ہے تو احکام اس کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔